السلام علیکم۔ جو سب سے بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ کو تخلیق کس نے کیا، یا اگر اللہ نے کائنات کی تخلیق کی تو اللہ کی تخلیق کس نے کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سائنٹیفکلی ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا جواب جو ہے وہ کیا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو انسان جب جو ہے ماں کے رحم میں اس خول میں ہوتا ہے تو اس خول کے باہر ایک پوری دنیا جو ہے وہ بسی ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر وہ دنیا ایک دنیا ہوتی ہے، اور اس دنیا کا علم اس شخص کو نہیں ہوتا جو اس ماں کے رحم کے اندر یا اس خول کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کی تمام تر معلومات زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر محدود ہیں، اور باہر کی حقیقتوں کو اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ جیمز مل نے پہلی دفعہ 18ویں صدی کے اندر یہ کہا تھا کہ خدا کا عقیدہ جو ہے وہ ایک غیر عقلی عقیدہ ہے۔ اف گاڈ کریٹڈ مین، ہو کریٹڈ گاڈ، یہ اس نے سوال اٹھایا تھا۔ تو ٹھیک ایک صدی کے بعد 1916 میں البرٹ آئنسٹائن جن کی ڈیتھ 1955 میں ہوئی تھی، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، جسے نظریہ اضافیت کہتے ہیں، یہ دیا اور اس سے اس کا جواب نکالا۔ اس کے مطابق دنیا میں ہر انسان کا جو علم ہے وہ ریلیٹیو ہے، یعنی اضافی ہے، نہ کہ ریئل یعنی حقیقی ہے۔ گویا ثابت کیا گیا کہ انسان کے پاس کوئی مطلق فریم آف ریفرنس موجود ہی نہیں ہے، نو ایبسلیوٹ فریم آف ریفرنس۔ اب اگر خدا نے کائنات بنائی تو خدا کو کس نے تخلیق کیا؟ اگر اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ کو کس نے تخلیق کیا؟ ان سوالوں کے جوابات اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بڑے جو ہے وہ واضح ہیں۔ اس کا مزید اگر ہم تجزیہ کریں تو بنیادی طور پہ کاز اور ایفیکٹ ان کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ بے سبب خدا کو ماننا نہیں ہے، بلکہ دو بے سبب میں سے کسی ایک بے سبب کو ترجیح دینا ہے۔ آپ کے سامنے کائنات کا وجود جو ہے وہ موجود ہے، اس کو نہ ماننا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کو آپ مانتے ہیں۔ اسی طرح کائنات کی اپنی نوعیت یہ چاہتی ہے کہ اس کے وجود کا ایک آخری سبب ہو۔ جب کائنات کے حال کا ایک سبب ہے تو یہ لازمی ہے کہ اس کے ماضی کا بھی ایک سبب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بے سبب کائنات کو کوئی ماننا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کا ایک سبب مانیں گے تو لازمی طور پر کائنات پہ اپنا ایک آخری سبب چاہتی ہے، اور وہی یعنی یہی منطق ہے کہ اس کو لازمی قرار دیا جاتا ہے کہ وہ جو سبب ہے اس کائنات کا وہ اللہ تعالیٰ ہیں، جس کو ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ خالص سائنسی نظریے سے دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ ثابت کی جا سکتی ہے، نہ غیر ثابت کی جا سکتی ہے، نہ پروف کی جا سکتی ہے، نہ ڈس پروف کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے یہاں انتخاب ہے، جو آپشن ہے آپ کا، وہ ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ورکیبل اور نان ورکیبل کے درمیان ہے۔ تو آپ کسی چیز کو دنیا میں سائنسی نظریے سے نہ ثابت کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو غیر ثابت کر سکتے ہیں، ان پروف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ ورکیبل ورسز نان ورکیبل جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، نیوٹن نے کہا سیب کیوں نیچے آیا؟ سیب نیچے آیا تو اس نے کہا جی یہ اس لیے نیچے آیا کہ یہاں زمین کی کشش تھی، جسے گریوٹی کا اس نے نام دیا۔ تو پھر اضافی طور پہ ایک اور سوال جنم لے لیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی اسی سبب کو مان لیا جائے کہ جو گریوٹی کی وجہ سے سیب نیچے آیا، تو پھر آپ ایک درخت ہے، اس درخت کی جڑیں نیچے کی طرف جاتی ہیں، یہ مان لیتے ہیں اسی سبب کو سامنے رکھ کے کہ اس گریوٹی کی وجہ سے جو ہے وہ زمین کی گریوٹی ہے جس کی وجہ سے وہ جڑیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اسی پودے میں اس کی شاخیں اور اس کا تنا اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ پھر کیسے ہم اس کو پروف کریں گے؟ تو یہ بات ہے کہ کسی بھی چیز کو سائنسی دلیل میں آپ جب اس کو پیرامیٹرز میں لے کے جاتے ہیں تو پروف اور ڈس پروف کے درمیان آپ کا انتخاب نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے جو انتخاب کرنا ہوتا ہے وہ ورکیبل اور نان ورکیبل میں کرنا ہوتا ہے۔ تو یوں ہم جو ہے اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی کہکشائیں اس کے اندر، اتنا بڑا نظام گلیکسیز کا، اور اتنی بڑی وہاں پہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اتنی بڑی جو ہے وہ کائنات کی تسخیر ہوئی ہے، تو لازماً بات ہے کہ اس کا کوئی سبب تو ہے جس نے اس کی تسخیر کی ہے۔ یہ بے سبب چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہاں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ورکیبل ورسز نان ورکیبل، نہ کہ پروون ورسز ان پروون۔ تھینک یو سو مچ۔